مولانا فضل الرحمان کی حمایت نہ کرنے کی صورت میں حکومت نے اپنا مسودہ منظور کروانے کا عندیہ دے دیا ہے۔ وزیر دفاع خواجہ آصف نے بھی آج صبح اصل حکومتی مسودے کی منظوری کا اشارہ دیا تھا۔ ذرائع کے مطابق مولانا فضل الرحمان کی حمایت کی صورت میں ان کی مشاورت سے تیار مسودہ منظور کروایا جائے گا۔ مولانا فضل الرحمان کی حمایت نہ کرنے کی صورت میں حکومت نے اپنا مسودہ منظور کروانے کا عندیہ دے دیا۔ وزیر دفاع خواجہ آصف نے بھی آج صبح اصل حکومتی مسودے کی منظوری کا اشارہ دیا تھا۔ ذرائع کے مطابق مولانا فضل الرحمان کی حمایت کی صورت میں ان کی مشاورت سے تیار مسودہ منظور کروایا جائے گا۔ اگر مولانا فضل الرحمان حکومت کا ساتھ نہیں دیتے تو حکومت کی جانب سے بی پلان تیار کر لیا گیا ہے اور حکومت نے اپنا مسودہ منظور کروانے کا عندیہ دے دیا ہے۔ وزیر دفاع خواجہ آصف نے بھی آج صبح اصل حکومتی مسودے کی منظوری کا اشارہ دیا تھا۔ ذرائع کے مطابق مولانا فضل الرحمان کی حمایت کی صورت میں ان کی مشاورت سے تیار کردہ مسودہ منظور کروایا جائے گا۔ پی ٹی آئی اور مولانا فضل الرحمان کی ملاقات ہونا باقی ہے، جس کے بعد مولانا فضل الرحمان بھی حکومت کو یہ بتائیں گے کہ آیا وہ حکومت کے ساتھ جانے والے ہیں یا نہیں، لیکن حکومت نے اس سے پہلے ہی تیاری کر رکھی ہے۔ حکومت نے اپنا مسودہ منظور کروانے کا عندیہ دے دیا ہے۔ نمائندہ خصوصی صدیق ساجد ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے مزید تفصیلات لیں گے۔ جی صدیق بتائیے گا۔ جی بالکل، یہ ڈیسیجن جو ہے وہ حکومت کی جانب سے کر لیا گیا کہ اگر مولانا فضل الرحمان جو ہیں وہ ساتھ نہیں دیتے تو پھر جو اوریجنل مسودہ ہے آئینی ترمیم کا وہ منظور کرایا جائے گا، کیونکہ سب سے پہلے وزیر قانون اعظم مزید طارق کی جانب سے بنایا گیا تھا، اس کو پھر منظور کرایا جائے گا۔ لیکن اگر مولانا فضل الرحمان مثبت جواب دیتے ہیں اور وہ حمایت کرتے ہیں تو پھر جو وہ مسودہ جو ان کی مشاورت کے ساتھ تیار کیا گیا ہے اس کی جو ہے وہ منظوری حاصل کی جائے گی۔ اس حوالے سے وزیر دفاع خواجہ آصف نے آج صبح جب 3 بجے کے قریب میٹنگ کابینہ کی ختم ہوئی تو اس وقت بھی ان کا اشارہ دیا تھا۔ انہوں نے کہا کہ ہمارا اپنا مسودہ بھی تیار ہے، لیکن ہم چاہتے ہیں کہ مولانا فضل الرحمان جو ہے وہ ہمارا ساتھ دیں، لیکن اگر وہ ساتھ نہیں دیتے تو پھر ہم اپنا مسودہ جو ہے وہ لے کر آئیں گے۔ لیکن یہ طے ہے کہ آج ہر حال میں یہ قانون جو ہے، یہ جو آئینی ترمیم ہے، اس کو پاس کرایا جانا ہے۔ جی اچھا صدیق، یہ بتائیے گا کہ اگر مولانا فضل الرحمان ساتھ نہیں دیتے حکومت کا تو ایسے میں حکومت نے جو اراکین انہیں چاہیے ان کا بندوبست کر چکی ہے حکومت؟ بالکل، یہ بھی ابھی بھی یہ بات ہوئی ہے آپ سے گفتگو کرنے سے پہلے عطا طارق سے اور رانا ثناء اللہ سے، دونوں نے یہ کہا کہ ہماری تمام تر تیاریاں یہ مکمل ہیں، آج یہ معاملہ حل ہو جائے گا اور ہمارے پاس بہت سے آپشن دستیاب ہیں، یہ عطا طارق کا کہنا تھا۔ انہوں نے کہا کہ اگر آپشن اے پر عمل نہ ہوا تو بی اور سی بھی موجود ہیں اور کسی ایک آپشن کے تحت آئینی ترمیم منظور ہو جائے گی۔ تو اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ حکومت آج اس ترمیم کو ہر حال میں پاس کروانے کے لیے ہر آپشن جو ہے وہ استعمال کریں گی۔ ابھی جو ہے ابھی گفتگو ہوئی ہے ہماری عطا طارق سے، وہ بھی آپ تک پہنچ جائے گی۔ انہوں نے آن دی ریکارڈ یہ بات کہی ہے، کیمرے کے سامنے یہ بات کہی ہے کہ ہمارے پاس جو ہے وہ تمام جو آپشنز ہیں وہ دستیاب ہیں اور اس ترمیم کو منظور کروانے کے لیے۔ ایک بات تو طے ہے کہ اگر مولانا ساتھ نہیں دیتے تو حکومت کو پی ٹی آئی کے بندے توڑنے پڑیں گے یا مولانا کے بندے توڑنے پڑیں گے۔ جو بندے وہ توڑ لیے گئے ہیں، بات چیت طے ہو چکی ہے کہ انہوں نے ووٹ دینا ہے، کہ انہوں نے کون سینٹ میں ان کے ساتھ جائے گا اور کون قومی اسمبلی میں ووٹ دے گا؟ یہ دعویٰ کر رہے ہیں حکومت والے، اور یہ جو قومی اسمبلی کی جو پارٹی پوزیشن ہے آپ اس میں دیکھیں، اس میں 8 جو نشستیں ہیں وہ آزاد اراکین کی ہیں، وہ بالکل آزاد ہیں۔ انہوں 8 اراکین میں بیرسٹر گوہر اور عمر ایوب بھی شامل ہیں، لیکن وہ تو ظاہر ہے ووٹ نہیں کریں گے۔ لیکن باقی جو 6 ہیں، نہ وہ سنی اتحاد کونسل کے ہیں نہ وہ پی ٹی آئی کے ہیں، وہ بالکل آزاد ہیں۔ ان 6 میں سے دعویٰ حکومت کا یہ ہے کہ 5 ایم این اے ہمارے ساتھ رابطے میں ووٹ دیں گے، باقی 5 سے زیادہ ووٹ دیں گے۔ اور اب سے تھوڑی دیر پہلے پی ٹی آئی کی جانب سے یہ دعویٰ کیا گیا کہ ہمارے 11 اراکین پارلیمنٹ غائب ہیں، ان کے ساتھ ہمارا رابطہ نہیں ہو رہا، جس میں انہوں نے زین قریشی کا نام لیا، پیر ظہور حسین قریشی کا نام لیا، اسلم گمن کا نام لیا، اسی طرح سینٹر زرکا کا نام لیا اور دیگر ریاض فتانہ کا نام لیا۔ تو یہ جو لگ رہا ہے کہ جو منحرف اراکین ہیں وہ ووٹ جو ہے وہ کاسٹ کریں گے، کیونکہ وہ 63 کا جو فیصلہ وہ آ چکا اور وہ وضاحت جو ہے وہ اصل شکل میں وہ جو شک ہے وہ بحال ہو چکی، یعنی کہ وہ ووٹ تو دے سکتے ہیں لیکن ووٹ دینے کے بعد ان کی نااہلی جو ہے وہ ہو سکتی ہے اگر ان کے خلاف ریفرنس بھیجا جائے۔ لیکن یہ وہی جو آپ بات پوچھ رہے ہیں، یہ وہی آپشن ہے جس کی بات آپ سے تھوڑی دیر پہلے عطا طارق نے کی کہ یہ وہ آپشن، یہ جو پلان بی اور سی ہیں، جو اگر مولانا فضل الرحمان جو ہے وہ سپورٹ نہیں کرتے تو پھر ان آپشن کی طرف جایا جائے گا۔ لیکن پھر بات وہی کروں گا کہ پہلا آپشن یہی ہے کہ مولانا فضل الرحمان کی سپورٹ حاصل ہو۔ تو صدیق، اس حوالے سے کوئی ابھی تک کوئی ذرائع کوئی تصدیق کر سکے ہیں کہ اگر پی ٹی آئی نہیں مانتی، حمایت نہیں کرتی ان ترامیم کی، تو مولانا فضل الرحمان
کا ٹلٹ پھر کس طرف ہوگا؟ وہ حکومت کی طرف جائیں گے یا پھر پی ٹی آئی کے ساتھ ہی رہیں گے؟ چونکہ وہ بارہا یہ دعوے کرتے رہے ہیں کہ پی ٹی آئی بہت بڑی جماعت ہے، اس کے بغیر اتنی بڑی ترامیم نہیں ہونی چاہیے۔ ابھی جو آپ نے اس سوال کا جواب یہ ہے کہ رانا ثناء اللہ سے ہم نے یہ بات پوچھی تھی، انہوں نے کہا کہ ہم سے سوال پوچھا گیا کہ مولانا فضل الرحمان آپ کے ساتھ آئیں گے، تو انہوں نے کہا کہ ہماری تو خواہش ہے کہ جو بھی مسودہ ہم پیش کریں اس کو اتفاق رائے سے پیش کریں، اور یہ بھی ہماری خواہش ہے کہ یہ مسودہ مولانا پیش کریں، اور مولانا کی طرف سے ہمیں جو حتمی جواب ہے وہ موصول ہو چکا ہے، لیکن انہوں نے کہا کہ آج وفاقی کابینہ اس کی ہر حال میں منظوری دے گی اور اس کو پھر منظوری کرائی جائے گی، اور وہ جواب یہی ہے کہ جو حکومت ہے اس کی وہ جو ہے ان کا یہ دعویٰ ہے کہ مولانا فضل الرحمان جو ہے وہ اس ترمیم کے اوپر ہماری جو ہے وہ سپورٹ کریں گے۔ تو صدیق، جو وفاقی کابینہ کا اجلاس ہے وہ 2:30 بجے کہا گیا تھا اور ملاقات بھی ہونی تھی پی ٹی آئی کے وفد کی مولانا فضل الرحمان کے ساتھ، تو یہ معاملہ پھر آپ کو ڈیلے ہوتا نظر آ رہا ہے؟ اجلاس کے وقت بھی تبدیل کیے جائیں گے؟ جیسے سیشن بلائے گئے ہیں سینٹ کے اور قومی اسمبلی کے، ان کے وقت بھی تبدیل ہو سکتے ہیں؟ یہ اس میں زیادہ تاخیر نظر نہیں آ رہی۔ میں اس وقت بالکل پارلیمنٹ ہاؤس میں اس چیمبر کے باہر موجود ہوں جہاں پہ وفاقی کابینہ کا اجلاس ہونا ہے۔ ابھی میرے سامنے سے وزیر جو خزانہ ہے محمد اورنگزیب وہ گزر کر گئے ہیں، خالد محفوظ دیکھی گئے ہیں، وزراء جو ہیں وہ وزیر اعظم کے چیمبر میں جو ہیں وہ جا رہے ہیں۔ زیادہ تاخیر نظر نہیں آتی، اس سے اگر 3 سوا 3 بجے کے قریب اجلاس جو ہے وہ شروع ہو جائے، کیونکہ 2:30 بجے کا وقت دیا گیا تھا، لیکن وزراء کی جو وزیر اعظم چیمبر میں آمد ہے وہ یہ بتا رہی ہے کہ اس میں مزید زیادہ ہے وہ تاخیر نہیں ہوگی، کیونکہ وزراء جو ہے وہ مسلسل جو ہے وہ وزیر اعظم کا جو چیمبر ہے وہاں پہ جمع ہو رہے ہیں۔ وہاں پہ ایک چھوٹا کمیٹی روم ہے، وہاں پہ یہ میٹنگ جو ہے وہ آپ سے تھوڑی دیر بعد شروع ہو جائے گی۔ جی ٹھیک ہے، بہت شکریہ صدیق۔